بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تھی، اور سورہ بقرہ میں بھی قصہ حضرت آدم کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا گزشتہ 2 جلسات میں کہ اگرچہ ہماری بنا اس تفسیر کے اندر یہ ہے کہ جلدی جلدی گزرا جائے اور مختصر وضاحت پیش کی جائے جس کے ذریعے سے فقط ظاہر قرآن کو کسی حد تک حل کیا جائے، لیکن بہرحال یہ جو قصہ حضرت آدم ہے، معمولاً اس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور قرآن مجید کے پر رمز و راز قصص میں سے ہے۔ بہت ہی عمیق اور دقیق مطالب یہاں پر موجود ہیں، لہذا ہم نے اپنی روش سے ہٹ کر تھوڑی بہت یہاں پر وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں، گزشتہ جلسات میں عرض ہوا کہ حضرت آدم کا قصہ یہ انسانیت اور آدمیت کا قصہ ہے، یعنی یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک فرد کی بات نہیں ہے کہ خاص طور پر ایک فرد ہو جس کے بارے میں گفتگو کرنی ہو۔ اگر صرف ایک فرد کی بات ہوتی تو فرشتے کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آیا تم اسے خلیفہ بنا رہے ہو جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اگر ایک شخص کے خلافت کی بات ہوتی تو یہ فرشتوں کا سوال بھیجا تھا، اکیلا بندہ کیا فساد کرے گا، اکیلا بندہ کس کا خون بہائے گا۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ فرشتے بھی اس نقطے کو سمجھ رہے تھے کہ یہ پورے نوع انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ آدم اس نوع کا ایک فرد ہے اور اس نوع کی نمائندگی کر رہا ہے، وگرنہ یہ خلافت مقام انسانیت کے لیے ہے۔
جو بھی مقام انسانیت تک رسائی پیدا کرے گا اس کے لیے یہ خلافت الہیہ ہے، کہ یہ واضح سی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے شیطان جو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، آپ مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں کہ میں اس کی نسل کو گمراہ کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شیطان بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ خلافت پوری نوع انسانی کے لیے، اس ایک بندے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر اسی ایک بندے کی خلافت کی بات ہوتی تو دشمنی بھی اسی ایک بندے کے ساتھ ہوتی۔ لیکن شیطان قرآن میں دوسرے مقامات پر واضح طریقے سے، سورہ صاد کو اٹھا کر دیکھیں، سورہ طٰہٰ کو اٹھا کر دیکھیں، بہت سارے مقامات پر، سورہ ہجر کے اندر، کہ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ قرار نہیں ہے کہ ان تمام آیات کو میں یہاں پر بیان کروں، لیکن آپ خود جا کر ملاحظہ کریں کہ وہ کہتا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی ذریت کو حنک سے پکڑ لوں گا، گلے سے پکڑ لوں گا، یعنی ان کو گمراہ کروں گا میں۔ تو یہ واضح ہے کہ یہ قصہ آدمیت کا قصہ ہے اور انسانیت کا قصہ ہے۔ اچھا، اس خلافت کا سر اور راز بھی وہی تعلیم اسماء ہے، کہ اس موجود کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمام اسماء کی تعلیم اسے دی جا سکتی ہے۔ یہ ایسی استعداد اور صلاحیت کا مالک ہے کہ اس کے اندر تمام اسماء الہی کے مظہر بننے کی صلاحیت ہے، تمام اسماء کی تعلیم اس کو دی جا سکتی ہے۔ جب اس کو تمام اسماء کی تعلیم دی جا سکتی ہے تو یہاں پر خداوند متعال، جو آج ہم انشاءاللہ آیت پڑھیں گے 34، اس آیت سے اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو میرا جانشین ہے، یہ جو میرا خلیفہ ہے، اس کے سامنے پوری کائنات تسلیم ہوگی، پوری کائنات سرنڈر ہوگی، کیونکہ کائنات کے اندر اگر انسان کو چھوڑ کر آپ دوسرے موجودات کو دیکھیں تو افضل ترین موجود ملک ہے، فرشتہ ہے۔ انسان کو اگر ایک طرف رکھا جائے تو اس کائنات کے اندر افضل ترین موجود کون ہے؟ افضل ترین موجود ملک ہے۔ خداوند متعال ملک اور فرشتے کو بھی کہتا ہے کہ تم اس انسان کامل کے سامنے، اس میرے جانشین کے سامنے سجدہ ریز بنو، اس کو سجدہ کرو۔ اچھا، سجدہ رمز ہے، سجدہ کنایہ ہے، سجدہ اشارہ ہے کہ تمہیں اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے، اس کے سامنے خاضع رہنا ہے، اس کے سامنے سرنڈر ہونا ہے، کیونکہ یہ میرا جانشین ہے، کیونکہ یہ میرا خلیفہ ہے، کیونکہ اس کے اندر میرے تمام اسماء رکھے ہوئے ہیں، لہذا تمہیں بھی اس کے سامنے سرنڈر ہونا ہے۔ دیکھیں، بات کے عمق اور گہرائی کو سمجھیں، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک تشریفاتی کام ہو اور اسے کہا جائے کہ تم بس یوں جھک جاؤ اس کے سامنے اور بس، یہ کوئی تشریفاتی بات تو نہیں ہے نا۔ خداوند متعال یہ جو عمل انجام دلوا رہا ہے فرشتوں سے، اس کے اندر سر اور راز ہے، اور خالی فقط سر جھکانے کی بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس طریقے سے جھکا کر چلا جائے۔ اگر صرف اس طریقے سے خالی جھکانے کی بات ہوتی تو شیطان بہرحال اتنی برائیوں کا مرکز ہے، منافقت کر کے اس طریقے سے سر جھکا دیتا۔ سر جھکانے میں بھلا کیا ہے؟ اندر ہی اندر یہ تصور کرتا کہ میں نے اس کے سامنے نہیں جھکنا، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا۔ اور کسی کو بھی سجدہ کرنا خود نیت کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔
آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اس زمانے میں شریعت ختمیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ ہے یہاں پر۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جب زیارات پر جاتے ہیں، ائمہ اطہار کی زیارات کرنے جاتے ہیں، قبور کی زیارات، زری کی زیارت کرنے جاتے ہیں تو زری کی چوکھٹ پر سر جھکاتے ہیں۔ بہت سارے نااہل افراد سمجھتے ہیں کہ یہ اس زری کو سجدہ کر رہا ہے اور فوراً کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ لیکن بہت سارے اہل معنی جو چوکھٹ پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، درست ہے چوکھٹ پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ وہاں پر خدا کو کرتے ہیں، شکر کا سجدہ بجا لاتے ہیں کہ میں نے یہ زیارت کی۔ تو اب وہاں پر جو سجدہ ہے وہ اس نیت کے ساتھ مربوط ہے، اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں خدا کو سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر صرف ظاہری طور پر جھکنے کی بات ہوتی تو فرشتہ نیت کچھ اور کر لیتا کہ میں خدا کو جھک رہا ہوں، بے شک آدم کے سامنے ہی ہوتا، تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی نا۔ تو شیطان وہاں پر یہ عمل کر سکتا تھا، آخر کیوں اس نے اتنی لعنت کو اور اتنی ملامت کو اپنے ساتھ لے لیا؟ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سجدے کی جو حقیقت ہے وہ وہی ہے، تسلیم ہونا ہے، جھکنا ہے، سرنڈر ہونا ہے۔ تو کیونکہ یہ انسان کامل ہے، خداوند متعال نے انسان کے علاوہ جو اس کائنات کے اندر اشرف ترین مخلوق ہے یعنی ملک یعنی فرشتہ، اس کو کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہیں آدم کے سامنے جھکنا ہے، تمہیں اس کے سامنے تسلیم ہونا ہے۔ کہ اصول کافی کے اندر آپ کو روایات بھی ملیں گی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حجت خدا کے پاس فرشتہ آتا ہے، حجت خدا کے پاس ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ جس مأموریت کو، جس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں، اس ذمہ داری کی بجا آوری کے لیے خدا کا یہ نظام احسن ایسا ہے کہ وہ وقت کے حجت خدا کے پاس آتے، اس سے اذن لیتے ہیں، اس کے سامنے کاموں کی گزارش پیش کرتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ اصول کافی کی روایت ہے، کوئی عام کتاب کی بھی روایت نہیں ہے کہ ما من ملک یہبطہ اللہ فی امر الا بدأ بالامام وعرض علیہ، کہ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نیچے آتا ہے تو آغاز اس کا یہ ہوتا ہے کہ امام کی خدمت میں آتا ہے، فعرض علیہ، اور امام کے سامنے رپورٹ پیش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی مطلب ہے کہ ملک بھی انسان کامل کے سامنے، حجت خدا کے سامنے، وہ جس نے حقیقی معنی میں اپنے آپ کو خلافت الہیہ تک پہنچایا ہے اور اپنی خلافت الہیہ کو ظاہر کیا ہے، فعلیت تک پہنچایا ہے، اس کے سامنے یہ خاضع ہے۔ یہ سجدے کا معنی ہے۔ اگر اس طریقے سے مطلب کو دیکھیں تو بہت سارے مطالب حل ہو جاتے ہیں، بہت سارے حقائق ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیطان تمرد کیوں کر رہا ہے، شیطان کیوں کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یعنی شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ولی خدا، انسان کامل، جانشین اور خلیفہ خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہونا چاہتا، میں اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہوں گا۔ یہ یہاں سے اب سمجھ میں بھی آ رہا ہے، صرف ایک خالی سجدے کی بات نہیں ہے، صرف سر کو، پیشانی کو جھکانے کی بات نہیں ہے، وگرنہ اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یعنی کیا کہ فقط اور فقط آپ آئیں اور اس طریقے سے پیش، کیونکہ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف اور صرف یہ ایسے پیشانی جھکانے کی بات نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے پیشانی کو جھکا دیں، نہ، اصلاً تسلیم ہونے کی بات ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ جب یہ میرا خلیفہ ہے، جب یہ میرا جانشین ہے، میرا سب کچھ ہے، میں نے اس کے اندر اپنے تمام اسماء کو ظاہر کیا ہے، اب پوری کائنات کو کہا کہ اس کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر میرے اسماء موجود ہے، اس لیے کہ یہاں پر میرے اسماء کی جلوہ گری ہے، کیونکہ یہاں پر میرے تمام اسماء کی جلوہ گری ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے لیے خود حجت خدا، انسان کامل، جانشین، یہ سارے کے سارے مطالب بہت لطیف طریقے سے حل ہوتے ہیں۔
وگرنہ جیسے عام طور پر یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اگر اس طریقے سے قصے کو بیان کیا جائے تو عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھتے ہیں کہ جن سوالات کا یہ لوگ جواب ہی نہیں دے سکتے۔ یہاں پر یہ سجدہ ہوا کہ خداوند متعال نے کہا ملائکہ کو کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا، اور قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کہ اس کے دو ترجمے کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ کافروں میں سے تھا، کان وہ کافروں میں سے تھا، اور دوسرا ترجمہ یہ کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، کانا کو سارا کے معنی ملے۔ دونوں ترجمے درست ہیں، دونوں ترجموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور طریقے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ملائکہ جو خداوند متعال کی مخلوقات میں سے یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو مادی اور جسمانی مخلوق نہیں ہے۔ اچھا، جب ان کے لیے مادہ اور جسم نہیں ہے، کہ امیر المؤمنین نے فرمایا نا کہ ملائکہ ایسی مخلوق ہے جن کے اندر شہوات نہیں ہے۔ کیوں شہوات نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو شہوات کا اصل منشأ ہے وہ انسان کا بدن ہے، انسان کا جسم ہے، انسان کی باڈی ہے، مادہ ہے۔ یہ شہوات کا اصل سرچشمہ ہے کہ انشاءاللہ بعد والی آیات میں جب جنت کا تذکرہ کرتے ہیں اور حضرت آدم کا جنت سے نکلنا کیوں نکلے، کس طریقے سے، وہاں پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر عرض کرتا ہوں کہ کیوں آخر یہ بدن، کیوں آخر یہ مادہ انسان کے اندر شہوات کا سبب بنتا ہے، کہ یہ انشاءاللہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ فی الحال صرف اتنا سمجھیں کہ یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں، امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ ان کے اندر شہوات نہیں ہے۔ کیوں شہوات نہیں ہے؟ اس لیے کہ شہوات کا سرچشمہ نہیں ہے۔ شہوات کا سرچشمہ یہ مادہ ہے، شہوات کا سرچشمہ یہ بدن ہے، یہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، جب ملائکہ کے اندر یہ شہوات والا سرچشمہ یعنی بدن، جسم وغیرہ نہیں ہے تو پھر واضح سی بات ہے کہ ان کے لیے پیشانی، جیسے ہم لوگ جسمانی طور پر کہتے ہیں، وہ پیشانی وغیرہ بھی تو نہیں ہوگی۔ جب مادی طور پر ان کے لیے پیشانی وغیرہ نہیں ہے تو یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سجدے کا معنی فقط اور فقط یہ نہیں ہے کہ آپ پیشانی کو زمین پر جھکائیں، نہ، سجدہ انتہائے خضوع کا نام ہے، سجدہ انتہائے تذلل کا نام ہے، سرنڈر اور تسلیم ہونے کا نام ہے۔ کہ بہرحال یہ جو آیہ کریمہ ہے 34 نمبر آیت، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اچھا، جب آدم کو اسماء الہی کی تعلیم دی گئی، فرشتوں نے جو سوالات اٹھائے، فرشتوں کے ان سوالات کے جوابات بھی آ گئے، تو اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ کو، کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو؟ جو ہم نے مباحث کو بیان کیا، ان مباحث سے اصلاً اس سوال کی جگہ ہی نہیں رہتی۔ جب ہم نے کہا اسجدو یعنی تسلیم ہو جاؤ، لیکن اگر سجدے کا معنی آپ سجدے والا معنی بھی لیں کہ آپ مان لیں کہ عالم ملکوت کے اندر جو اس عالم مادہ سے اوپر ہے، عالم ملکوت، عالم مثال جسے کہتے ہیں، اگر اس عالم ملکوت اور عالم مثال کے اندر ملائکہ نے تمثل کر کے آدم کو سجدہ کیا ہو، اگر اس بات کو مان لیا جائے، جیسا کہ اس بات کا احتمال بھی اپنی جگہ پر ہے، حقیقت میں وہی تسلیم ہونا ہے، حقیقت میں وہی سرنڈر ہونا ہے، لیکن اس تسلیم اور سرنڈر ہونے کو تمثیلی زبان میں، یا آپ ایسے کہیں کہ اس کی نمائش
سجدے کی شکل میں ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے عالم مثال اور عالم ملکوت کے اندر تمثل کر کے آدم کو سجدہ کیا ہو، جیسا کہ اس کا احتمال قوی بھی ہے کہ یہ جو سجدہ ہے یہ نمائش ہے، سیمبل ہے، اس بات کا سیمبل ہے، اس بات کی نمائش ہے کہ یہ لوگ آدم کے سامنے تسلیم ہے، آدم کے سامنے سرنڈر ہے، تو اس سجدے کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ سجدہ جو ہم کہتے ہیں عبادت ہے، وہ سجدہ عبادت ہے جو اس قصد اور نیت کے ساتھ ہو کہ آپ سامنے والے کے سامنے جھکیں، اس کو الہ، رب اور خدا سمجھتے ہوئے۔ یہ اہم نکتہ ہے، میں نے اپنے دوسرے مباحث کے اندر عبادت کی جہاں پر وضاحت کی ہے، بلکہ اسی تفسیر کے دروس میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد کے ذیل میں جو عبادت کا ہم نے معنی کیا تھا، وہاں پر عرض ہوا کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ جھکا جائے، کسی ذات کے سامنے جھکا جائے، لیکن اس کی الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے، اس کی ربوبیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے، اس کو خدا سمجھتے ہوئے اگر آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں تو اسے کہا جائے گا کہ یہ اس کی عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ سجدہ ہو یا غیر سجدہ ہو۔ لیکن ملائکہ نے آدم کو جو سجدہ کیا تھا، آدم کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کیا تھا تاکہ کہا جائے کہ انہوں نے آدم کی عبادت کی ہے، نہ، آدم کو خلیفہ خدا سمجھتے ہوئے سجدہ کیا، آدم کی کرامت اور عزت و جانشینی حق کو مد نظر رکھتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ حتیٰ جو روایت ہے اس ذیل میں، اس کا بھی دقیق معنی یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، فرشتوں نے اطاعت کی، عبادت خدا کی آدم کی کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے، آدم کی تکریم کی، آدم کی عزت کی، لیکن اس مورد میں بھی عبادت وہ لوگ خدا کی انجام دے رہے تھے۔ یہ دقیق نکتہ ہے جو روایت کے اندر، یعنی بے شک وہاں پر سجدہ آدم کو ہے، لیکن اسی مورد میں جہاں پر آدم کو سجدہ کر رہے ہیں، اسی مورد کے اندر عبادت خدا کی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی جو تسلیم ہو رہے ہیں، یہاں پر بھی جو سجدہ کر رہے ہیں، خدا کے امر کی بجاوری کے لیے ہے، اور عبادت کا اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہے کہ خدا کے امر کو خداوند متعال کے کہنے پر انسان بجا لائے۔ تو یہاں پر خلاصہ کلام یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس مورد میں سچ میں آدم کو سجدہ تھا۔ بہت سارے لوگ جو آ کر کہتے ہیں نہ بابا، آدم کی مثال تو کعبۃ اللہ کی مثال تھی، آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا تھا، آدم کو سجدہ تھوڑی کیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کہنا یہ ہوتا کہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو تو پھر عربی زبان میں ہوتا اسجدو الی آدم، الہ ہونا چاہیے تھا، لام کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ طرف کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اسجدو الی آدم، آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، لیکن ایسے تو نہیں ہے۔ آیت میں اسجدو لآدم، آدم کو سجدہ کرو، لیکن آدم کو سجدہ کرنا آیا آدم کی عبادت کرنا ہے؟ نہ، آدم کی عبادت نہیں کرنا، کیونکہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں خدا کے امر کے ساتھ، خدا کے حکم کے ساتھ۔ جب خدا کے امر کے ساتھ، خدا کے حکم کے ساتھ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ آدم کی عبادت تو نہیں کہلائے گی، یہ تو خدا کی عبادت کہلائے گی۔ بہرحال یہ مطالب ہیں کہ جن کو اکثر لوگ بہت ہی عجیب طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن اگر اس طریقے سے قصے کی جان اور روح کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ بیان کریں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔
اچھا، یہاں پر بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر خداوند متعال نے حکم تو ملائکہ کو کیا ہے، ابلیس کو تو حکم نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، تو پھر ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں میرے خیال میں ابلیس سے زیادہ ابلیس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ ابلیس نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ابلیس بھی سمجھ گیا تھا کہ خدا نے مجھے بھی حکم دیا ہے، تبھی تو اس نے پلٹ کے کہا تھا کہ خدایا میں اس کو کیسے سجدہ کروں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے برتر ہوں۔ تو ابلیس بھی اس نقطے کو خود سمجھ رہا تھا کہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ سجدہ کرو، تبھی تو وہ عذر لے کر آ رہا ہے نا۔ لہذا یہ عربی زبان کی اپنی لطافت ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بعض جو شرافت رکھنے والے ہوتے ہیں ان کو غلبہ دیتے ہوئے صرف ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب کو حکم ہے، لیکن تذکرہ تغلیب کے عنوان سے خاص باشرافت موجودات کو دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ اتنا بڑا سوال نہیں ہے، ملائکہ کا تذکرہ فقط تغلیب کے عنوان سے، غلبے کے عنوان سے، وگرنہ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، ابلیس بھی سمجھ رہا تھا کہ مجھے حکم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا، ابلیس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا۔ دیکھیں یہ تکبر بہت بڑی مصیبت ہے، جہاں پر بھی تکبر آ جاتا ہے وہاں پر پھر برائیوں کا ایسے سمجھیں کہ بنیاد پڑ جاتا ہے۔ اور روایات میں بھی ہے، جیسے کہ آیت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تکبر سب سے وہ پہلی خصلت ہے، سب سے پہلی وہ بیماری ہے، سب سے وہ پہلی نافرمانی ہے جو خداوند متعال کی گئی۔ خداوند متعال کی سب سے پہلی نافرمانی یہ تکبر ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، اور اس نے تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ عرض کیا کہ اس کے دونوں ترجمے درست ہیں۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی وہ کافرین میں سے تھا، یہ بھی درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا کہ روایات سے بھی پتہ چل رہا ہے اور کانا کا لفظ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ بدبختی اس کے دل کے اندر پہلے سے موجود تھی، صرف ظاہر نہیں کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت آدم کی خلافت کی بات آئی اور اس کو پرکھا گیا تو وہ اس کے دل کے اندر جو بیماری تھی، جو دل کے اندر کفر تھا، وہ دل کے اندر جو نہ ماننے والی بات تھی وہ ظاہر ہو کر سامنے آ گئی۔ لہذا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے تھا، اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر یہ پہلے سے بیماری موجود تھی، یہ تکبر، یہ کبر اس کے اندر پہلے سے موجود تھا، بس آدم کے ذریعے سے تو وہ ظاہر ہوا۔ خداوند متعال کے جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں، پروردگار عالم کے امتحانات فقط اسی نقطے کے لیے ہوتے ہیں، جو چیزیں استعداد اور صلاحیت کی شکل میں موجود کے اندر چھپی رہتی ہیں، خداوند متعال امتحان لیتا ہے تاکہ وہ استعدادات اور لیاقتیں، چھپی ہوئی چیزیں ظاہر ہو کر سامنے آ جائیں۔ اصلا یہ فلسفہ ہوتا ہے، خدا جتنے بھی امتحانات لیتا ہے ان امتحانات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو صلاحیتیں، جو استعدادات انسان کے یا کسی بھی موجود کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لیاقت اور صلاحیت کی شکل میں ہوتی ہے، ان کو خدا چاہتا ہے کہ نکھر کے سامنے آئے، ظاہر ہو جائے۔ کہ یہ میں نے اپنے تفسیری مباحث میں مختلف جگہوں پر یہ نقطہ ذکر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ترجمہ بہت اچھا ہے، وہ کافرین میں سے تھا۔
شروع سے اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی تھی، ہم نے آدم کے ذریعے سے اس کو ظاہر کیا۔ بہرحال یہ اس آیہ کریمہ کے بارے میں مختصر مطالب کہ اگرچہ میرا اپنا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں قصہ جنت کو جو بعد والی آیات میں ذکر ہو رہا ہے اس کو ذکر کروں، لیکن بہرحال اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں، اس کو انشاءاللہ کل کے جلسے پر رکھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ خداوند متعال نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، جب جانشین بنایا تو مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ مسجود ملائکہ ہو، فرشتے اس کو سجدہ کرتے ہیں، فرشتے اس کے سامنے تسلیم ہیں۔ لہذا انسان کو اپنے مقام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، انسان کو اپنی قدر جاننی چاہیے کہ تمہاری قدر، تمہاری ارزش، تمہاری اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ وہ جو جملہ میں اکثر اصول کافی کی روایت کا عرض کرتا ہوں مختلف جگہوں پر، اس کا بھی معنی آپ سمجھیں، ثمن ابدانکم الجنہ فلا تبیعوها الا بها، جنت تو صرف تمہارے بدن کی قیمت ہے، تمہاری اپنی ارزش تو بہت زیادہ ہے، تمہاری اپنی قدر تو بہت زیادہ ہے، اپنی قدر جانو۔ اچھا، یہ جو مسجود ملائکہ ہے وہ ہر وہ بندہ نہیں ہے جو انسان نما ہے، جو بھی دو پاؤں پہ چلتا ہے، ہر یہ انسان نما مسجود ملائکہ نہیں ہے۔ مسجود ملائکہ یعنی وہ کہ جو حقیقت میں واقعاً سچ میں مقام انسانیت تک پہنچا ہو، وگرنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسان نما ہیں لیکن حیوانات ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بہت سارے جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ تکبر کفر کا زمینہ ہے، واستکبر وکان من الکافرین، یہ تکبر کفر کا زمینہ ہے۔ انسان اگر متکبر ہو تو اس کی انتہا کفر پر جا کر پہنچتی ہے۔ اور سب سے بڑا درس جو اس آیہ کریمہ سے آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو فرشتہ صفت ہونا چاہیے، خدا کے فرامین کے سامنے سرنڈر اور تسلیم ہونا چاہیے۔ بہرحال خداوند متعال آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رہیں۔